یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ ورفعنا لك ذکرک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان اللہ آغاز اس رب کے پاک نام سے جو تمام جہاں کو پالنے والا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، اس رب کا ذکر، رب کے پیارے محبوب کا ذکر، آمینہ کے لال کا ذکر سجا کر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، سبحان اللہ کہ ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اپنے بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تو وہ رب اپنے بندے کو پریشان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ مالک کائنات، وہ خالق کائنات، جس کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا یار احمد مجتبیٰ، سبحان اللہ وہ اس پیارے محبوب کے ہم امتی ہیں۔ سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا تیرا محبوب اتنی شان والا، ان کی امت اتنی شان والی، مولا مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جس نبی کا امتی ہونے کے لیے آرزو کرے، ہم بن دعا کے اس محبوب کے امتی بن کر آ گئے۔ سبحان اللہ قرآن پاک کے اندر سے چند آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی غیب بتانے والے پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا لفظ استعمال کیا کہ جو ایمان والی ہوں گے پڑھیں گے وہی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ سبحان اللہ درود بھی اور سلام بھی، کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ آج ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا، بہت پیار اور محبت بھرے انداز میں یہ محفل پاک سجائی گئی۔ بہت لمبے سفر کے بعد، بہت لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان گھر والوں کو
तौफीक अता फरमाई, अपने प्यारे हबीब के जिक्र की इज्जत तो फैल। सुभान अल्लाह। ये जिक्र है नबियों के सुल्तान का जिक्र। बेशक। तो मैंने अर्ज किया, मैंने चंद आयात मुबारका पढ़ी, दरूद पाक के हवाले से आयात मुबारका, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के हवाले से फस्कुरूनी अज़कुरकुम वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का जिक्र किया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। सुभान अल्लाह। तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। उसके बाद आयत मुबारका पढ़ी गई, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह वाले हैं ना, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं, खौफ नहीं। औलियाए अल्लाह, वली की जमा है औलिया, वली की जमा है औलिया, और वली का मतलब दोस्त भी है, मदद करने वाला भी है, मददगार भी है। बहुत सारे इसके मानी निकलते हैं अरबी लुगत के अंदर, उर्दू लुगत के अंदर, जिस लुगत में भी देखिए इसके मतलब बहुत ज़्यादा, मानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह और उसके महबूब बेहतर जानते हैं। तो अर्ज़ कर रहे थे, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब का जिक्र, वो रब या रब के महबूब हमारे जिक्र के मोहताज नहीं। बेशक बेशक। हम अगर जिक्र सजाते हैं तो इस नीयत के साथ सजाते हैं कि इस जिक्र के सदके अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये जिक्र हमारी बख्शिश का वसीला बनेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर नीयत अच्छी होगी तो उसका अजर भी हमें मिलेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, मेरे नबी की हदीस पाक है। अगर नीयत अच्छी होगी, अमाल अच्छे होंगे उसका अजर भी मिलेगा। अगर नीयत ही बुरी हो तो फिर उसका अजर क्या, फिर उस पर नीयत अगर बुरी हो तो उस पर अजाब भी है, गुनाह भी है। तो हम इस नीयत के साथ महफिल पाक सजाते हैं कि इस जिक्र के सदके जो हम जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला इस जिक्र के सदके, इस महफिल सजाने के सदके, महफिल पढ़ने के सदके, जिक्र करने के सदके अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पे तो हमें माफ़ फरमाए और हमारी बख्शिश का वसीला ये जिक्र बन जाए। हम तो इस नीयत के साथ महफिल पाक सजाते हैं। हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया, मुझे पता है मेरा रब मुझे कब कब याद करता है। सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता कि अल्लाह ताला आपको किस किस वक्त याद करता है? आपने फरमाया, अल्लाह का पाक कुरान बताता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सो जब मैं खुदा को याद करता हूँ, खुदा अर्श पर अपने मलाइक के दरमियान बैठ के मुझ गुनाहगार को याद करता है। अगर हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला हम गुनाहगारों का जिक्र काफ़ी बेहतर नहीं, बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह तो फिर खुदा है जिसने बनाया, रिस्क अता करने वाला, दौलतें, शोहरतें, इज़्ज़तें, औलादें, जो सब कुछ अता करने वाला है। तो फिर क्या वो जिक्र हमारा किसी कमी से करेगा? नहीं। हम अगर इस तरीके से सजा कर बैठे हैं, बहुत गलतियां, बहुत कुताहियां होती हैं हमारा जिक्र करने में, लेकिन जब रब करता है ना बंदे का जिक्र, तो रब इस शान के साथ करता है, अपने रब होने के साथ वो फरिश्तों के दरमियान बैठकर अपने बंदे का जिक्र कर रहा होता है। वो फरिश्तों के दरमियान बैठकर, हम जमीन पर बैठकर जिक्र कर लें 4 लोगों के सामने तो हम खुश हो जाते हैं। अरे वो रब होके अगर तू उसका और उसके प्यारे हबीब का जिक्र सजा रहा है, तो वो रब होकर अपनी शान के मुताबिक फरिश्तों के दरमियान बैठकर तुझ अपने बंदे का जिक्र करेगा। सुभान अल्लाह। तो जिक्र सजाना या जिक्र में आना या महफिल पढ़ना या महफिल में जिक्र करना
ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری کیا اوقات کہ ہم اس ہستی کا ذکر کریں جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے تصویر حسن بے نشاں صلی اللہ اور شاہ ریب شاہ خسرواں لا ریب شاہ خسرواں صلی اللہ خود مالک کی زبان پر لا الہ صلی اللہ۔ پارہ نمبر 15 آیت بھی پہلی اور رکوع بھی پہلا۔ ذرا اٹھاؤ نا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے شب معراج کا ذکر کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے سفر معراج، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، میں نے سیر کروائی۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سبحان اللہ۔ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، ہم نے یہ پڑھا بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے عرش معلیٰ پر، واپس آئے، زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا اور پانی ٹھہرتا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں آپ گئے اور سیر کر کے آ بھی گئے۔ ہم نے کہا ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے اسرا، سیر کروائی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو بلایا، نانا، یا سفر کیا، سفر کی تو بات ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسرا، میں نے اپنے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سبحان اللہ۔ کریم لذپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر فرمائی تو لوگ کہتے ہیں گئے، بستر بھی ہلتا رہا، گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی۔ یہ کیا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے تھوڑے عرصے میں گئے، رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے، سیر کر کے پھر واپس آ بھی گئے، ہر چیز اسی جگہ پہ موجود رہی، ایسے ہی رہی۔ ہم نے کہا جب بندے کے جسم سے جان نکل جائے تو بندہ ساکن ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم کی جان ہے۔ جب عالم میں سے جان نکلی، آپ عرش معلیٰ پر پرواز کر گئے، آپ عرش معلیٰ کے سفر پر جا رہے تھے رب کے دیدار کے لیے۔ اس وقت جب جان نکلی اس عالم میں سے، تمام عالم رک گیا، ساکن ہو گیا، حرکت کرنا بند کر دی۔ اس وقت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پر گئے۔ جب آپ عرش معلیٰ سے واپس آئے تو کائنات میں جان آ گئی، پانی بھی چلنے لگ پڑا، بستر بھی گرم رہا اور زنجیر بھی ہلنے لگ پڑی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کریم لجپال آقا محمد مصطفیٰ واپس تشریف لائے، پھر اس وقت پانی بھی چل پڑا، زنجیر بھی ہلنے لگی اور بستر بھی گرم رہا۔ جب عالم کائنات سے جان نکلی، ہر چیز رک گئی۔ جب جان واپس آئی، آپ کو ایک مثال دوں، ہم اگر گھڑی رکھتے ہیں، اگر گھڑی ہم نے کوئی گفٹ میں ہمیں کسی نے دی یا ہم نے لی، ہم رکھتے وقت اس کے سیل نکال دیتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے گھڑی، سیل نکال دیتے ہیں۔ ہم نے سیل نکالے، ٹائم تھا 7:30، ٹائم تھا، آسان لفظوں میں آپ کو مثال دے دوں، ٹائم تھا 7:30۔ ہم نے سیل نکالے، وہ ٹائم وہیں پہ رک گیا۔ ہم نے 3 سال بعد گھڑی نکالی، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 دن بعد، وہ ٹائم وہی بتا رہی ہے جس ٹائم پہ ہم نے سیل نکالے، ٹائم وہی بتا رہی ہے۔ اب اگر ہم نے سیل ڈالے تو وہ ٹائم شروع کرے گی، ورنہ ٹائم وہیں پہ رک جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم کی جان ہے۔ میں سیل محمد مصطفیٰ کو نہیں کہہ رہی، آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ اس عالم کی جان ہے۔ جس طرح ایک گھڑی کے اندر سیل ڈالے تو وہ کام کرتی ہے، اسی طرح یہ جہان تب ہی چل رہا ہے جب آمینہ کے لال اس جہان میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آمینہ کے لال اس عالم معرض وجود میں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جشن میلاد کیوں مناتے ہو؟ قرآن میں کہاں لکھا؟ ہم نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔